الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ما يضلل فلا هادي له قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم دینی بھائیوں بہنوں، نوجوانوں اور خواتینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ دین اسلام کے ایک اہم عنوان اور موضوع فتنہ دجال، احادیث اور حالات حاضرہ کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ محترم حضرات، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ یعنی ایسی آزمائش جس سے ہمیں ہمارے ایمان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ وہ کون سا فتنہ ہے جو انسانوں پر گزرے گا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی معاملہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال یہ لفظ ہمارے لیے کافی جانا پہچانا ہے، اور ایسا لگتا ہے اس کو جو نام دیا گیا ہے اپنے کردار اور صفت کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ دجل کے معنی دھوکے کے، فریب کے۔ دجال یعنی دھوکے باز۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک مرد ہے جس کی پیشانی پر کاف الف ف ر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھے گا۔ اس کی دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ گویا ابھرا ہوا انگور ہے۔ ابتدا تو وہ نیک ہونے کا دعوے دار ہوگا، پھر نبوت اور آخر میں الوہیت کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ ایک قوم کے پاس اس کا گزر ہوگا جنہیں وہ اپنی دعوت پیش کرے گا، وہ لوگ اسے جھٹلائیں گے اور اس کی تردید کریں گے، تو وہ ان کے پاس سے اس حال میں رخصت ہوگا کہ ان کا سارا مال اس کے ساتھ ہو چلے گا۔ پھر اور ایک قوم پر اس کا گزر ہوگا جنہیں وہ اپنی دعوت پیش کرے گا، وہ لوگ اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ اگر وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ وہ لوگوں کے پاس اس طرح آئے گا کہ وہ اپنے ساتھ آگ اور پانی لے کر آئے گا، اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا، اس کا پانی آگ ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جو دجال کے بارے میں سنے اسے چاہیے کہ اس سے دور ہی رہے، اس لیے کہ اللہ کی قسم ایک شخص اس کے پاس جائے گا اور وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ مومن ہے، لیکن وہ ایسے شبہات پیش کرے گا کہ وہ اس کا پیروکار بن جائے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر دجال کوئی ایسا شہر زمین پر نہیں چھوڑے گا جہاں وہ نہ پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کریں گے، جو مقام لوط کے مقام پر دجال کو خلق کر دیں گے، جس نے دنیا میں اتنا فتنہ برپا کیا اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے فتنے میں آ گئے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ ہر نماز کے آخر میں اس کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہے، اور اگر اسے پالے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھتے رہے، اس کے خوف سے، اس کی ملاقات سے بچتا رہے۔ محترم حضرات، اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پالیسی ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، بار بار ہم ان کو پڑھتے رہے، سنتے رہے، تو ایسے ہزاروں دجال کے فتنوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی سنت کو ہی نظر انداز کر دیا تو دجال تو ظاہر ہوگا، تب ہوگا، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ظاہر نہ ہو۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے دجال ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ ہم لذیذ پکوان کھا کر، اچھے کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ چند سکوں میں بک جاتا ہے۔ آج کی جنریشن کے بچے ٹی وی، موبائل پہ مصروف ہے، جس کی وجہ سے ان کی زبان پر نام الہی ہونے کی بجائے فلمی گیت اور فلمی ڈائلاگز ہوتے ہیں۔ لوگوں میں ناانصافی پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے ہیں۔ ہماری قوم کی بچیاں سر پر دوپٹہ لینا تک مائع نہیں سمجھتی۔ موجودہ دور کی ایجادات جیسے ٹی وی، موبائل، ٹیب وغیرہ سے بچوں میں چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے محبت کرنا بھول ہی گئے ہیں۔ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہے، اخلاقی برتاؤ میں بہت گراوٹ آ گئی ہے، سماج کے لوگوں میں نااتفاقی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بھی کم نہیں ہے نا، یہ دجالیت، یہ کہ بڑا دجال، اگر ہم نے ہمارے ایمان کو ہی نہیں سمجھا تو یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہی ہمارے ایمان کو ختم کر دیں گے۔ آج بھی بے شمار لوگ ان کے مخروف فریب میں آ کر، ان کے ددل و فریب میں آ کر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، غیرت کو بیچ رہے ہیں، عزت کو بیچ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس بڑے دجال کے فتنے سے اور موجودہ دور کے جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں ان کے ددل و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اپنی تقریر ایک شعر سے ختم کرنا چاہوں گی۔ میرے اللہ میرے دل کو اتنا پاکیزہ کر دے،
میرے اللہ میرے دل کو اتنا پاکیزہ کر دے، تیری آرزو کے بنا میرے دل میں کوئی تمنا نہ رہے، تجھے مانوں، تجھے چاہوں، تیری آرزو کروں، اس کے سوا میری زندگی میں کوئی خواہش نہ رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔